اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم قل کل یعمل علی شاکلتہ. عزیزان من، پورے قرآن مجید کو اگر ہم ملاحظہ کریں مختلف موضوعات کو جاننے کے حوالے سے، تو ہر موضوع کی نسبت ہمیں ایک مطلب دکھائی دیتا ہے، اور وہ مطلب بنیادی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، اور وہ مطلب خدا کے انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء کی نسبت اللہ نے جو کتابیں اپنے انبیاء کی نسبت اپنے رسولوں کے حوالے سے اپنے انبیاء کی نسبت ارسال فرمائیں اور نازل فرمائیں، ان کی نسبت، اور بالآخر اس دنیا سے گزرنے کے بعد روز جزا اور سزا کی نسبت عقیدے کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اگر ہم ملاحظہ کریں خصوصی طور پر، تو یقیناً ہم سب کے سب مستحضر ہیں اس حوالے سے کہ دین اسلام بنیادی جو عقائد ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے توحید، دوسرے ہے نبوت، تیسرے ہے قیامت. لیکن مکتب تشیع کا خاصہ ہے، طرہ امتیاز ہے کہ ہم ایسی توحید کے قائل ہیں کہ جس کے پہلو میں عدالت ہے، اور ہم ایسی نبوت کے قائل ہیں کہ جس کے پہلو میں امامت ہے. لہٰذا مکتب تشیع کا تعارف اصول دین کے حوالے سے 5 چیزوں کو پیش کر کے کیا جاتا ہے: توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت. مجھے اس حوالے سے گفتگو زیادہ نہیں کرنا، لیکن خود جو ہے فوکس کرنا ہے عقیدے کے حوالے سے کہ یقیناً اگر تھوڑا سا توجہ ہم فرمائیں تو بغیر عقیدے کے اس انسان کی زندگی اجیرن ہے اور ممکن نہیں. اجیرن دور کی بات ہے، بلا عقیدے کے ممکن نہیں. آسان زبان میں بلا نظریے کے ممکن نہیں. اب چاہے وہ نظریہ حق ہو یا نظریہ باطل، یا چاہے انفرادی زندگی ہو انسان کی یا اجتماعی زندگی، ہر پہلو سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو یہ انسان عزیز بغیر عقیدے کے اور نظریے کے زندگی نہیں کر سکتا. البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ نظریہ بسا اوقات حق ہوا کرتا ہے اور بسا اوقات باطل، لیکن عام طور پر انسان اس حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے تمیز دینے میں یا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بالکل غافل ہے اور شعور نہیں رکھتا، اور اسے معلوم نہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے حق کو باطل سے جدا کیا جائے اور باطل کو حق سے جدا کیا جائے. تو عزیزان من، جب یہ بات آئی ہے تو سنتے جائیے کہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ برحق ہے یا ہمارا اور آپ کا عقیدہ باطل ہے. عام طور پر آسان زبان میں اس مطلب کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی مختلف آیات، مختلف سورے، مختلف انداز سے سیاق و سباق کے ساتھ مجھے اور آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے اس کا بھی تعارف کروایا ہے، اور اس کا تعارف جو ہے اس الفاظ میں کروایا ہے کہ جو ہے اطمینان قلب جسے حاصل ہو کسی بھی کام کو انجام دینے کی صورت میں، اب وہ اطمینان قلب اسے واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ وہ قلب کے لحاظ سے اطمینان کا حامل ہے. تو یہ قلب کا سکون انسان کو بتلاتا ہے کہ جس نظریے کا وہ حامل ہے اور جس کی نسبت اس نے اسٹیپ لیا ہے اور قدم اٹھایا ہے وہ حق ہے، باطل نہیں ہے. پس لہٰذا یاد رکھیے گا عزیزان من، عقیدہ حق کی پہچان قلبی سکون ہے. اور اوورآل اگر ہم ملاحظہ کریں کہ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 84، سورہ اسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے.
خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ حبیب کہہ دو ان سے ہر شخص، ہر انسان، ہر وجود انسانی وہ اپنے اندر کی شکل کے مطابق عمل کو انجام دیتا ہے۔ اندر کی شکل سے مراد یعنی شاکلہ سے مراد جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، جس کے ساتھ اس کا دل پیوست ہے، جس کے ساتھ اس کا ذہن اور دل و دماغ پیوست ہے۔ لہذا جو کیا ہے، اگر میرا اور آپ کا دل پیوست ہے حق کی ذات کے ساتھ یعنی خداوند متعال کی نسبت، تو ہم عمل کے لحاظ سے خدائی ہوں گے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر انجام پائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا اور آپ کا جو ہے ذہن جس چیز کا حامل ہے، نظریاتی لحاظ سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں جس چیز کا وجود ہے وہ حق نہیں بلکہ باطل ہے، لہٰذا جو کہ ہمارا اور آپ کا اسٹیپ جو بھی اٹھے گا وہ باطل کی نسبت اٹھے گا اور باطلانہ جو ہے ہمارا عمل انجام پائے گا۔ لہٰذا اگر ملاحظہ کریں اسی مطلب کو، ان شارٹ یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کو اگر ملاحظہ کریں، آیت نمبر جو کیا ہے 19 کو بھی ملاحظہ کریں، ان دونوں کو اگر پیوستہ کریں تو خداوند عالم کے حوالے سے یعنی قرآن مجید اور کلام مجید کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو وہاں سے ہمیں یہ چیز سامنے دکھائی دیتی ہے کہ برحق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں کون سا عمل ہمارا اور آپ کا جو ہے ایکسیپٹیبل ہے اور کون سا عمل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم صاف اور کلیئرلی جو ہے انداز میں یہ کہہ دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر عمل کو انجام دے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو عقیدہ صحیح ہے اور حق ہے وہ اسلام ہے۔ لہٰذا عزیزان من، ایک مسلم کہ جو واقعاً جو ہے خدا کا قائل ہو، وہ خدا کے قائل ہونے کی بنیاد کے اوپر جو بھی عمل انجام دیتا ہے برحق ہوا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اس مقام کے اوپر کہ شک کی بنیاد کے اوپر عمل کو انجام مت دینا، یقین کی بنیاد پر عمل انجام دو، کہ یقین کا مرحلہ انسان کو جو ہے حق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا ينفع ما شک والجہود عمل، اصول کافی کی روایت ہے، یہ بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں معصوم فرماتے ہیں کہ فائدہ نہیں دے گا تمہیں تمہارا عمل شک کے مرحلے پر اور جہود اور انکار کے مرحلے پر۔ لہٰذا عزیزان من، سوچ ہماری اگر حق کی بنیاد پر ہو اور ہم جاننا چاہیں تو پھر جو کیا ہے مجھے اور آپ کو جو ہے شک سے نکل کر یقین کے مرحلے پر آنا ہوگا۔ اور اسی بنیاد کے اوپر اگر ہم ملاحظہ کریں انسان کی ترقی اور کمال، زوال اور اس کی جو کیا ہے پستی، اس کا تعلق جو ہے اس کے عقیدے سے ہے، اور وہ عقیدہ اگر جو ہے برحق ہے اور صحیح معنی میں جو کیا ہے اس نے اس مطلب کو جو ہے جانچنے کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو وہ کمال کی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ اور اگر جو ہے حق کا عقیدہ نہیں ہے اور شک کی بنیاد کے اوپر اور جہود اور انکار کی بنیاد کے اوپر دنیاوی اور مادی لحاظ سے سوچ نے اسے گھیرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے یہ سمجھ کر کہ وہ حق کی منزل پر رواں دواں ہے، تو یقین رکھے وہ کہ وہ حق کی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہے، وہ بلکہ جو ہے پستی کی طرف گامزن ہے، زوال کی طرف گامزن ہے۔ لہٰذا جو کیا ہے عزیزان من، اب چاہے زوال کی طرف گامزن ہو تب بھی جو ہے وہ صاحب عقیدہ ہے مگر جو کیا ہے ناحق، لیکن اگر کمال کی طرف گامزن ہے تب بھی جو کیا ہے وہ صاحب عقیدہ ہے مگر جو ہے عقیدہ برحق کی بنیاد پر۔ آئیے ہم آخر مطلب کے اندر دعا کرتے ہیں خداوند عالم عزیز سے کہ بار الہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، خداوندہ تیری جو ہے تائید کی ضرورت ہے، تیری توفیق کی ضرورت ہے تجھے پانے کے لیے۔ جب تک تو جو ہے ہماری مدد نہیں کرے گا، تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا عقیدہ برحق کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد